محترم قاسم الکریم صاحب، خالد کریم صاحب اور اسٹیج پر موجود مغل صاحب، گلزار صاحب اور شجرا صاحب، تمام اور سامنے موجود معزز مہمان جو ہماری اس تقریب میں شامل ہوئے اور بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور خاکساران گجرانوالہ اور لاہور، میری طرف سے آپ سب کو عسکری سلام، السلام علیکم۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت اہم دن ہے، کیونکہ آج ہم حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی رحمۃ اللہ علیہ کا 58واں یوم وفات پورے ملک بھر میں عزت و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں جب میں نے قاسم صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ایک تقریب رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اور یہ آگاہی مہم کے طور پر اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، ایسے پروگراموں کو جو ملک کے مختلف حصوں میں آج چل رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمارا جو نظریاتی پروگرامز ہیں وہ آگاہی سے متعلق خاکسار تحریک، کیونکہ ایک گیپ آ چکا ہے، اس گیپ کو فل اپ کرنے کے لیے لوگوں کو اور خاص کر نوجوان نسل آگاہی کے طور پر ہم نے ایک آگاہی مہم شروع کی ہے، جس میں فکر مشرقی کے تناظر میں، اور آج بھی ہماری جو یہ محفل ہے، پروگرام ہے، اور اس کو بھی ہم نے اسی تناظر سے ملک بھر میں اس کا نام فکر مشرقی کانفرنس کا نام دیا ہے، تاکہ فکر مشرقی سے آگاہی ہے کہ آئیڈیالوجی حضرت علامہ مشرقی نے جو دی، دینی نقطۂ نظر سے، سیاسی نقطۂ نظر سے، سماجی نقطۂ نظر سے، اور خاکسار تحریک کو جو آرگنائز کیا اپنی آئیڈیالوجی کو لے کر، اور اس آئیڈیالوجی کو ریفائن طریقے سے انہوں نے جو تذکرہ میں بیان کیا، اس کے بارے میں، کیونکہ جس طرح تاریخ کے اوراق سے ہمیں ہٹا دیا گیا، وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل کو، بلکہ ہمارے بہت سارے بزرگوں کو بھی نہ خاکسار تحریک کے بارے میں آگاہی ہے، نہ خاکسار تحریک کا نظریہ ان کے سامنے ہے۔ یونیورسٹیوں سے، لائبریریوں سے، عام کتب سے، میڈیا سے خاکسار تحریک، حضرت علامہ مشرقی کی جد و جہد جو ہندوستان کی آزادی کے لیے انہوں نے پورے ہندوستان میں کی، اس کے بارے میں کسی بھی مکتبہ فکر پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ علامہ مشرقی کس نظریے سے اٹھے تھے، ان کا نظریہ دین اسلام کی نقطۂ نظر سے کیا تھا، ان کا سیاسی نقطۂ نظر کیا تھا، وہ سماجی پہلو کیا تھے، وہ خدمت خلق کا نظریہ کیا تھا، اور خاکسار تحریک از خود کیا کرنا چاہتی تھی، اس کا محلہ واری نظام کیا تھا، اس کی آرگنائزیشن کیا تھی، اس کا اساکرانہ نظام کس نقطۂ نظر سے آرگنائز کیا گیا تھا۔ یہ تمام چیزیں حضرت علامہ مشرقی نے اب بڑے انہماک کے ساتھ، بڑی سوچ بچار کے بعد اس چیز کو پیش کیا۔ اگر قوموں کے عروج و زوال کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو تذکرہ ایک ایسی کتاب تھی جو ازروع قرآن انہوں نے مرتب کی، The Rise of the Nation کی بات کی، مسلمانوں کی حالت زار کو نہ صرف ہندوستان، پورے عالم اسلام میں اس وقت، اور جو پچھلے 800 سالہ زوال ہے مسلمانوں کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے تذکرہ کو قلم بند کیا۔ اب ان کی ایسی چیزیں آج ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دینا چاہیے، نوجوان نسل کو آگاہی دینا چاہیے
پھر اس کے بعد ان کے خاکساری نظریے کو کہ خاکسار تحریک کیوں اور کس لیے اس کی ضرورت آج ہے، یا ہم اس نظریے کو چھوڑ کر صرف خاکسار تحریک کا نام استعمال کرتے ہوئے مروجہ اس موجودہ سیاسی نظام میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ سوالات ہیں جو میرے ساتھی بھی مجھ سے کرتے ہیں اور ہم جو پبلک ہے ان سے ریلیٹڈ لوگ بھی کرتے ہیں. تو میرے پاس سیدھا کہ ہماری جو بنا ہے، ہماری جو بناوٹ ہے اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگ آف دا اسلام ہے. اور حضرت علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نظریہ بیان دیا وہ رائز آف دا نیشن کا تھا، وہ اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگ آف دا اسلام تھا، قرآن سے جڑا ہوا تھا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کا نظریہ تھا جو حکم خداوندی تھا، جو سورہ فتح میں بھی تھا، سورہ صف میں بھی تھا اور سورہ توبہ میں بھی تھا کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دو، چاہے کافروں کو مشرکوں کو یہ برا ہی کیوں نہ. یہ جو نشان اخوت ہم اپنے سینوں پر سجائے گھومتے ہیں جس میں انما مومنون اخوۃ کی آیت کا یہ لفظ لکھا ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے. اتحاد امت کی بات کی ہے علامہ صاحب نے، اس اتحاد امت کے نظریے کو لے کر رائز آف دا نیشن کی بات کی ہے، اس دین کو غالب کرنے کی بات کی ہے، اتحاد امت کی بات کی ہے جس کا اس وقت پوری امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے. ہم شیعہ سنی وہابی بریلوی حنفی شافعی مالکی پتہ نہیں کتنے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہی سب سے بڑا مرض موت ہے جو ہمیں اٹھنے نہیں دے رہا. اور تمام قوم اسی تگ و دو میں ہے کہ ہمیں وے آؤٹ کون سا ملے. اب ہمارے پڑوس میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہوا ہے جس پر تمام عالم اسلام میں باتیں ہو رہی ہیں، کوئی مرحبا کہہ رہا ہے، کوئی سوالات اٹھا رہا ہے. انہوں نے امریکہ جیسی سب سے بڑی قوت کو 20 سالوں میں شکست دے دی. یہاں تک تو بات بالکل درست ہو گئی. عالمی میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے، پاکستان کا میڈیا یہی کہہ رہا ہے. لیکن اب سب سے بڑا جو سوال اٹھ رہا ہے کہ how to govern the people, how to govern this nation according to the teachings of the Islam. اس کی گورننس کیا ہو؟ کیا وہ ہماری طرح کی ہو کہ جو لا الہ الا اللہ کے نام پر ہم نے پاکستان کی آزادی حاصل کی اور پھر ہم نے انگریز کے اس مروجہ نظام حکومت کو، مغربی طرز جمہوریت کو اپنا کر ایک سسٹم بنایا جس میں آج بھی بہت سارے لوپولز موجود ہیں، اس میں ڈرا بیکس موجود ہیں جس پر ہمارے محترم یہاں پر انگلیاں بھی اٹھا رہے ہیں، ایجوکیشن سسٹم پر بات کر رہے ہیں، ہیلتھ کے سسٹم پر بات کر رہے ہیں. دیکھیں میری ایک بات سنیں، رائز آف دا نیشن کسی بھی قوم کی عروج کے لیے سب سے بڑی 2 اہم چیزیں ہیں کہ ان کو کمرشلائز نہ کیا جائے سر. وہ ہے اس کا ایجوکیشن سسٹم اور اس کا ہیلتھ سسٹم. وہ پرائیویٹائز نہیں ہونا چاہیے، وہ حکومت اپنے ہاتھ میں رکھے. کیوں کہ اس سے قوم کے کردار کو بلند کیا جا سکتا. اور اگر صحت کو دیکھا جائے تو جو قوم صحت مند نہیں ہے وہ قوم بام عروج پر نہیں جا سکتا. بنیادی چیزیں ہیں یہ، تو خدمت خلق اور خدا ترسی کے تحت یہ ساری چیزیں چلنی ہیں. اور جو بھی قومیں آج دنیا میں ترقی کر رہی ہیں ان کے یہ نظام ان کی حکومتوں کے ہاتھ میں. سب سے بڑا مرض الموت یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پرائیویٹائز کر دیا ہے. حالانکہ خاکسار تحریک کو اگر دیکھا جائے تو یہ ہندوستان میں سب سے پہلی این جی او تھی، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن تھی جو بنا 1 روپیہ خرچ کیے خدمت خلق انجام دیتی تھی. امیر غریب کے فرق سے نکل کر قوم کی خدمت، سماجی خدمت کرتی تھی.
اور اس کے نتیجے میں 40 لاکھ گھرانے اس تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ 1931 سے لے کر 1939 تک یہ تحریک اپنے خدمت خلق کے ہتھیار کو، خدمت خلق کے اس جذبے کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں میں عام، اور اس نے جو پھر اتحاد امت کا نظریہ دیا، اس نے اس کی جڑوں کو مضبوط کیا، ایک امت واحدہ کی بات کی۔ اگر ہم قرآن کھولیں تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ خاکسار تحریک میرا اپنا نظریہ نہیں ہے، یہ میرا اپنا خیال نہیں ہے کہ یہ میرا خیال تھا اور میں نے اس کو تشکیل دے دیا۔ انہوں نے اس کا سب سے پہلے ذکر تذکرہ میں کیا ہے کہ ایک ایسی تم میں مسلمانوں ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو اتحاد کی طرف بلائے، نیکی کی طرف بلائے، تفرقے کے مکروہات سے دور رکھے، اور وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 تھی۔ یہ جو ساری کی ساری بناوٹ تھی خاکسار تحریک کی، یہ ازروع قرآن تھی، یہ کسی فرد واحد کا خیال نہیں تھا، یہ حکم خداوندی تھی کہ مسلمانوں تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے۔ اسی لیے تم سب سے پہلے اپنے اندر اتحاد پیدا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا سما پیدا کرو، اور پھر جب تمہارے اندر اتحاد قائم ہو جائے تو پھر ایک جماعت کے لیے کام کرو، اور وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، وہ تفرقے کے مکروہات سے دور کرے۔ اتحاد سب سے بڑی برکت ہے، اتحاد سب سے بڑی برکت ہے، جس کا اس وقت فقدان ہے۔ خاکسار تحریک نے اس جماعت میں جو نظام بنایا وہ اتحاد پر تھا، اور جو گورننگ سسٹم دیا، قاسم صاحب، مغل صاحب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ خاکسار تحریک کا محلہ واری نظام نہیں تھا، کیونکہ اس وقت وہ ایک تحریک چلا رہے تھے، اسی لیے وہ نظام جو اسلامی اصولوں کے عین مطابق تھا، خاکسار تحریک نے اس کو رائج کیا۔ یہ انگریز کے اس جمہوری نظام کو جو ہندوستانیوں کی فطرت کے بالکل مد مقابل، اس کے اگینسٹ تھا، وہ جمہوری نظام جو ہندوستانیوں کے بالکل مزاج سے مختلف تھا، اس کے ہندوستانیوں کے مزاج کو سمجھتے ہوئے، مسلمانوں کے مزاج کو سمجھتے ہوئے، انہوں نے خاکسار تحریک کا ایک متبادل نظام حکومت پہ، جس کی بنیاد سالار محلہ پر رکھی، جو اس بلدیاتی نظام میں کاؤنسلر کے لیول کا تھا۔ اب سنتے جائیے گا، تو فیکٹ بات کر رہا ہوں اور اس پر میں ڈیبیٹ کر سکتا ہوں کہ علامہ عنایت اللہ خان المشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ انگریز ایک متبادل سیاسی نظام ہندوستان میں متعارف کرا رہا ہے جو ہندوستانیوں کے مزاج سے مختلف ہے، اور اس میں بھائی سے بھائی کو لڑا دیا جائے گا، اور پھر یہ ایسا ہوا کہ جب وہ سیاسی نظام ہندوستان میں رائج ہوا تو ایک طرف آل انڈیا مسلم لیگ کھڑی ہوئی، تو ایک گھر میں دو بھائی، جو ایک جماعت میں چلا گیا، دوسرا دوسری جماعت میں چلا گیا، اور ان کے درمیان ٹکراؤ ہو گیا۔ اور یہی نظام آج بھی ہمارے اندر تفرقے کو قائم کیا ہو۔ سیاسی تفرقے بازی نے ہمارے ملک کا شیرازہ بکھیر دیا۔ مذہبی تفرقے بازی تو تھی ہی، پہلے موجود تھی، لیکن پھر اس سیاسی تفرقہ بازی نے ہمارے خد و خال کو، ہماری تمام ہندوستان کی اس خوبصورت روایتوں کی دھجیاں اڑا دی۔ لیکن ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہ آیا کہ ہم کس سیاسی نظام کے تحت
آج بھی ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں. آج جتنی سیاسی جماعتیں ہندوستان میں ہیں، آج جتنی سیاسی جماعتیں پاکستان میں ہیں، اسی نظام حکومت کے تحت ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں. ذرا غور کیجئے گا، اس میں ان ہندوستانیوں کا قصور نہیں ہے. اس انگریز کے اس نظام کے بدولت، جس نظام نے اس سیاسی ڈھانچے کو یہاں پر ایکٹیویٹ کیا، اس ڈھانچے نے اس پورے نظام کو تتر بتر کر دیا. ہندوستانیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا، خون کا پیاسا بنا دیا. اقتدار کی رسا کشی نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا، اور ہم خاموشی سے اس قتل و غارت گیری میں بڑھتے چلے گئے. اور آج اس مقام پر ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں. ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹ وے آف گورننس موجود ہی نہیں ہے. اب اگر آوازیں اٹھیں کہ اس پارلیمانی نظام کو ختم کر دیا جائے تو پھر کون سا متبادل نظام لایا جائے جو عین اسلامی اصولوں پر ہو. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یا مذہبی جماعتیں ہیں, they are failed to submit any solution for that. لیکن خاکسار تحریک is the only وہ جماعت ہے کہ جس کے پاس بنیادی طور پر دیکھیں محلہ smallest unit of the society ہے, smallest unit of the society ہے, جہاں سے برائی بھی سٹارٹ ہوتی ہے اور اچھائی بھی سٹارٹ ہوتی ہے. اس کو تو ہم نے کبھی اس پر کام ہی نہیں کیا. وہاں لوگوں جہاں ہر قسم کا آدمی رہتا ہے, جہاں سے اصلاح شروع ہو سکتی ہے, ہم نے ہمیشہ سے اوپر سے کوئی نظام لا کر لوگوں کی اصلاح کرنے کے طریقے ڈھونڈے. لیکن ہم نے فطرت کے اصولوں کو چھوڑ دیا, ان فطری اصولوں کو چھوڑ دیا جن فطری اصولوں پر چل کر میرے نبی نے بھی ایک جماعت قائم کی, اور اس جماعت کے ذریعے سے اصلاح کا کام شروع کیا. اس مکے اور مدینے کی گلیوں سے اصلاح کا کام کیا, نفس کی اصلاح کا کام شروع کیا. ان کے اندر اس میکینزم کو قائم کیا جس کے لیے آج ہمارے احتسابی ادارے کام کر رہے ہیں, لیکن کوئی سلوشن نہیں دے رہے. وہ ادارے بھی فیل ہو چکے ہیں کیونکہ بنیادی طور پر جو کرپشن ہمارے اندر بن چکی ہے اور ہمیں اس کے بارے میں علم ہی نہیں, تو ہم اس کی گرفت میں آ چکے ہیں. اب خاکسار تحریک ہی وہ نظام ہے. میں نے پچھلے دفعہ بھی گجرانوالہ میں یہی کہا تھا کہ خاکسار تحریک اپنے آپ کو پیش کرتی ہے. ہمیں اقتدار کی بھوک نہیں ہے, ہمیں ایم پی ایم این اے نہیں بننا, لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں حکومت وہ ہم سے لے. اصلاح معاشرہ کا, اصلاح فرد کا, نیکی کو بڑھانے کے لیے, ایک دوسرے میں کے درمیان بھائی چارے کو قائم کرنے کے لیے. آج بھی جو نظریہ مشرقی ہے وہ تمام مکاتب فکر میں جتنے بھی عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں, اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں, سوچ سمجھ رکھنے والے پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹریٹ لیول کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس فکر میں کوئی شر نہیں ہے. یہ اصلاح معاشرہ کا نظریہ ہے, یہ اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگ آف دا اسلام ہے. تو پھر ہماری تو خدمات حاضر ہیں کہ ہم سے کام لے لو بھائی. میں خون مشرقی ہوں, میں علامہ مشرقی کا پوتا ہوں. جس طرح میرے دادا کو ضرورت نہیں تھی اقتدار کی, اگر وہ چاہتا تو انگریز سے لے سکتا تھا, وہ اقتدار انگریز سے مانگ سکتا تھا,
اتنا بڑا عالم تھا، اسکالر تھا، بیچلر اسکالر، فاؤنڈیشن اسکالر، تو وہ بہت کچھ انگریز سے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے لے سکتا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں کیا، اس نے اپنی جان تک گنوا دی. اور جب اس دنیا سے رخصت ہوا تب بھی آج ہی کے دن اس نے اپنے گھر میں اپنی جگہ مختص کی، اور آج بھی اس کا مزار اس کے ہاتھے کے اندر ہے. تو پھر he was not a politician. مشرقی was not a politician. سیاستدان نہیں تھا، رہبر اور رہنما تھا. سیاستدان always work for the best interest of their party. اپنی پارٹی کے اقتدار اور اس پارٹی کو بڑھانے کے لیے قوم کا اکثر سودا بھی کر دیتا ہے، لیکن رہبر اور رہنما اپنی جان کو کھا جاتا ہے لیکن قوم کا سودا نہیں کرتا. یہ فرق ہے. لیکن آج ہر سیاستدان قوم کا رہنما بنا ہوا ہے. اسی لیے یہاں ہمیں سیدھا راستہ نظر نہیں آ رہا ہمیں، لیکن ہمارے پاس وہ سسٹم موجود ہے، اس کے امین ہیں ہم. آئے ہم سے کام لے. یہ معتبر ایک بیٹھے ہوئے ہیں میرے، یہ اسمبلی تک آواز اٹھا سکتے ہیں. میں پچھلی دفعہ بھی ان کے گوشت گزار کر کے گیا تھا کہ محلوں کا کوئی ایسا نظام جس میں آرگنائزیشن ہو، ہم کرپشن کو روک سکتے ہیں. واللہ ہم کرپشن کو روک سکتے ہیں. یہ وردی ہم نے ایسے نہیں پہنی. یہ وردی بہت بڑی قوت رکھتی ہے. اس سے معاشرے کی ہر برائی کو روکا جا سکتا ہے اگر حکومت ساتھ دے. ہمیں بدلے میں کوئی وزارت امارت نہیں چاہیے، کوئی چیز نہیں چاہیے بھائی. ہمیں محلے کی سطح پر اختیار دے دو کہ جاؤ بھائی لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے آپ نکل کھڑے ہو. یہ ایس ایچ او بھی آپ کے ساتھ ہے، یہ عام مسجد کا جو امام ہے یہ بھی آپ کو سپورٹ کرے گا. جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرے. لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. تو بھائی اس طریقے سے مل کر ہم کوئی سلوشن نکالیں، ورنہ دشمن آپ کے سروں پر ہے. اتنی بڑی 1.5 ارب کی آبادی اور اتنے ملکوں، اسلامی ملکوں کے ہوتے ہوئے بھی تمہارا اجتماعی زوال قائم ہے. تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کس منہ سے اس اللہ کے آگے جواب دے ہوں گے کہ جس دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دو، وہ محکومیت کی صورت میں قائم ہو، وہ محکوم ہو، وہ زوال کی صورت میں قائم ہو. تو پھر کس طرح ہم ان کے امتی قرار پائیں گے جنہوں نے اپنی زندگی بے پناہ قربانیوں کے بعد اس دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جان کو ہلکا کر دیا. میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اس نظریے کو، اس تمام دین کو غالب کرنے کے لیے ہلکان کر ڈالی. ان کی قربانیوں کو ایک نظر تو دیکھیں. کیا وہ کسی مارکے میں پیچھے تھے؟ پیچھے بیٹھ کر کوئی احکامات دے رہے تھے؟ وہ تو آگے تھے، اپنی جان اپنی ہتھیلی پر لے کر کھڑے تھے. اگر بدر کے میدان میں تھے، احد میں تھے، جہاں تھے انہوں نے اپنے آپ کو پہلے پیش کی. تو یہ جذبہ چاہیے، یہ نظریہ چاہیے اس دین کو غالب کرنے کے لیے. اسی لیے مشرقی نے ہر خاکسار پر وہ جہادی نظریہ فرض کر دیا. میں کیسے بدل دوں؟ میں کیسے بدل سکتا ہوں؟ دین الحق کو بدل سکنے کی میری کیا قوت کہ مجھے میرے ساتھی ایڈوائز کریں کہ اس کو عوامی چلاؤ. قرآن بھی بدلا ہے کیا؟ نظریہ بھی بدلا ہے کیا؟
ہم تو نظری یہ لکھا ہوا ہے نا خاکسار تحریک نہ پارٹی ہے نہ کوئی فرقہ، بلکہ یہ آج سے 1400 سال قبل نبوی اسلام کو دنیا میں پھر سے غالب کرنے کی ایک منظم اور متحرک تحریک ہے۔ اب اس کے بنیادی اصول بدل دیں، کیونکہ میں عقل کل ہوں، ہاں میں اللہ کو بھی، اللہ کے احکامات کو بھی، نبی کی جد و جہد کو بھی، اس تحریک میں لکھوں خاکساروں کی قربانیوں کو پسے پش ڈال کر اس کو آج کے مروجہ سیاسی نظام، جبکہ میرا اپنا نظام موجود ہے، وہ میں اس نظریے سے چلاؤں جو کہ پٹا ہوا ہے، جس سے عام لوگ آج بیزار ہو چکے ہیں، اس سیاسی نظام سے بیزار ہو چکے ہیں۔ یہ لکھ لیا، آپ کے پاس اس کا متبادل نہیں ہے، اسی لیے مجبور ہیں آپ، نہیں تو ٹرن آؤٹ جا کر دیکھیں، 24 کروڑ 28 کروڑ لوگوں کا ٹرن آؤٹ کیا ہے، فل ٹرن آؤٹ کیا ہے۔ ووٹوں کی گنتی سے ٹرن آؤٹ نہ نکالیں، وہ قوم بھی تو بیٹھی ہوئی ہے نا جو پالے گئے، لیکن نہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرتی ہے، نہ الیکشن کے وقت ووٹ دینے آتی ہے۔ جس طرح آپ نے اب کرونا میں اپنے ٹرن آؤٹ نکالے ہوئے ہیں کہ جتنے ٹیسٹ کرتے ہیں اس پر آپ فیصد اس کا بیان کرتے ہیں کہ کراچی اس وقت 6% پر جا رہا ہے، لاہور 8% پر جا رہا ہے۔ یہ ٹرن آؤٹ صرف آپ جن کا ٹیسٹ کر رہے ہیں، ساری قوم کا ٹیسٹ کریں تو پھر ٹرن آؤٹ بنتا ہے۔ تو غلط اعداد و شمار، اسٹیٹیکل فگرز اور رانگ، لیکن ان ساری چیزوں کو لے کر چلنا ہوگا۔ آج دور ڈیجیٹل دور ہو چکا ہے، انٹرنیٹ کا دور ہو چکا ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے اندرونی اور کھلے دشمنوں کو پہچانیں، یہ پاک سرزمین ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر لی گئی ہے، لیکن آج یہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، اس صورت میں کہ ہماری نوجوان نسل بے راہروی کا شکار ہو چکی ہے۔ 14 اگست کا واقعہ آپ کی نظروں سے ابھی گزرا ہے۔ یہ ہے ہماری اخلاقی قدریں جو انتہائی طور پر اب پستی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ کہاں سے کریں گے ہم اپنی نئی نسل کی اصلاح؟ ان کی اصلاح کے لیے کوئی ہمارے پاس سوشل آرگنائزیشنز ہیں؟ کوئی اسکولز میں کوئی ایسی اخلاقی قدروں کو اجاگر کرنے کے لیے کوئی ایسے استاد ہیں جو پاکستانی قوم کو پاکستانی نظریے اور اسلام کے ان اصولوں پر اپنی نئی نسل کی صحیح معنوں میں اخلاقی کردار سازی کیا کوئی پروگرام سمجھا سکے؟ انگریزی کے، میتھ کے، فزکس کے بڑی بڑی ڈگریاں، ابھی بھی خان صاحب نے کہا کہ بی ایس اور ایم ایس لیول کی ڈگریاں ایوارڈ ہوں گی۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ کوئی ایسا جوائنٹلی ایک کوڈ آف کنڈکٹ، ایسا کوڈ ہونا چاہیے اخلاقیات پر، جس پر تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں متفق ہوں کہ ہمارا نوجوان، چاہے وہ کوئی لڑکی ہو یا لڑکا، بچی ہو یا بچہ، وہ اس کوڈ آف کنڈکٹ میں چلے گا، پھر وہ پاکستانی اور مسلمان کہلائے گا۔ وہ جب جہاں دنیا میں نکل کر بھی جائے تو اپنی اس پہچان سے پہچانا جائے۔ ہم سیریسلی صرف آتے ہیں، گفتن نشستن برخاستن بات کرتے ہیں، اور پھر اگلے کسی پروگرام کا اسی پروگرام میں شیڈیول دے کر چلے جاتے ہیں، اور پھر آدھے گھنٹے کی تقریر جھاڑ کر ہم کہتے ہیں جناب میں نے تو فلاں وقت میں یہ بات۔ Solution. Kindly my friends provide the solution. اور اس سلوشن پر یک ذہنیت، ایک سوچ، ایک نظریہ۔ That is why خاکسار تحریک is stand for now. نہ مجھے ہے فکر شہرت نہ غم وسیلہ جوئی، نہ مجھے ہے فکر شہرت نہ غم وسیلہ جوئی، میں سچائیاں سجا کر سر راہ تک رہا ہوں۔ یہ مشرقی کا قول تھا اور یہ میرا بھی قول ہے۔ تو بھائیو،
میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے قابل احترام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معززین شہر گجرانوالہ کے، خاکسار تحریک کی آواز کو اس نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم پاکستان کے دشمن نہیں ہیں جیسے ہمارے لیے ایک ہوا اٹھایا گیا تھا ماضی میں، وہ ہندو کی سازش تھی سر، کہ ہم نے جناح صاحب پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اگر یہ دو قوتیں اس وقت ایک ہو جاتی تو پورا ہندوستان پاکستان تھا۔ وہ سیاسی قوت تھی، یہ عسکری قوت تھی، اگر یہ مل جاتے تو ہندوستان کا نقشہ جو ابھی میرے حافظ جاوید صاحب نے کہا کہ کشمیر بھی گیا، جونا گڑھ بھی گیا، جتنی ریاستیں تھی وہ پہلے اس میں ہی چلی گئی، یہ کبھی اس طرح کا سما پیدا نہ ہوتا۔ اور جتنا لڑا ہے خاکسار کشمیر کے لیے وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ We gave national stand to کشمیر، اور کشمیر بزور شمشیر کا نعرہ علامہ مشرقی کا۔ اور جو باتیں حافظ صاحب نے کی بالکل درست کی، جو باتیں میرے معتمد خصوصی محترم قاسم الکریم، ان کی خدمات، ان کے خاندان کی خدمات، صوفی کریم صاحب کی خدمات، ان کی قربانیاں لازوال ہیں، اور جو انہوں نے باتیں کی وہ منوان درست ہے۔ میری حکمت رہے گی چل کے دنیا کے گوشے گوشے میں، میری حکمت چل کے رہے گی دنیا کے گوشے گوشے میں، مگر رک رک کے سمجھے گا بشر، آخر پناہ یہ ہے، پناہ یہ ہے۔ یہ بھی مشرقی کا قول ہے، یہ اس کے اشعار ہیں۔ تو اب بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، باتیں تو میں نے بہت کرنی تھی، اس محلہ واری نظام کو ایلیبریٹ کرنا تھا، کھولنا تھا، اس پورے سیاسی نظام کے مد مقابل سلوشن دینا تھا، لیکن وقت کی قید ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم I will talk to you۔ اس وقت تک اللہ حافظ، شکریہ۔ قید خاکسار تحریک کے ایمان افروز خطاب جو ملکی اور بین الاقوامی صورتحال پر